السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساحل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، آج تھوڑی سی بات کریں گے ایم کیو ایم کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی کا جب ساتھ چھوڑا تھا تو اس بات پہ انہوں نے ریزائن دیا تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، ملک کے حالات بہت خراب ہیں، ہمیں اپنے ووٹرز کو، اپنے لوگوں کو جواب بھی دینا ہے۔ ان کی بات کچھ حد تک صحیح بھی تھی۔ اب ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایم کیو ایم نے جب امپورٹڈ حکومت مطلب موجودہ حکومت کا جب ساتھ دیا ان کو حکومت بنانے کے لیے، تو انہوں نے کچھ ڈیل رکھی تھی، کچھ مطالبات رکھے تھے، جن میں سب سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے جو لاپتہ افراد ہیں ان کو جو ہے بازیاب کروایا جائے۔ اس کے بعد دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ ہمیں سندھ میں گورنرشپ دی جائے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک مطالبہ اور یہ بھی تھا کہ جو بلدیاتی الیکشن میں جو مسائل ہیں، جو مسئلے ہیں، جو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں، اس کو دوبارہ صحیح کیا جائے۔ پیپلز پارٹی سے ان کے تحفظات تھے، اس پہ جو ہے انہوں نے مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف سے ایز اے گارنٹی کے طور پر سائن لیے تھے کہ آپ پیپلز پارٹی سے یہ کہیں گے کہ وہ ہمارے یہ سارے مطالبات پورے کروائیں۔ ناظرین، آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ گورنر سندھ کے عہدے کے لیے ایم کیو ایم نے 5 نام دیے تھے، جس میں سے پانچوں کے پانچوں نام ریجیکٹ ہو چکے تھے۔ یہاں سب سے بڑی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ آپ کو کل کی خبر ہے، کل کی خبر یہ ہے کہ کامران تیسوری جو کہ ایم کیو ایم پاکستان کے سابق رہنما بھی تھے، اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے، اب وہ دوبارہ ایم کیو ایم میں آ گئے، ان کو گورنر سندھ بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ جی ہاں، صدر کی طرف سے کامران تیسوری کو گورنر سندھ بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ بہت بڑا ایک ایم کیو ایم کے لیے اور ایم کیو ایم کے ووٹرز کے لیے، سپورٹر کے لیے ایک المیہ ہے۔ ناظرین، آپ دیکھیں 2016 کے بعد سے ایم کیو ایم جو ہے مستقل طور پہ جو ہے زوال کا شکار ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ آپ دیکھیں تو جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، ابھی پچھلے دنوں ضمنی الیکشن جو ہوئے ہیں، آپ یہ جو فاروق ستار اور ان کی سیٹ پہ جو الیکشن ہوا تھا، فاروق ستار آزاد کھڑے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب یہ 2018 میں کھڑے ہوئے تو بہت کم مارجن تھا جو جب عامر لیاقت ان کی سیٹ پہ جیتے تھے۔ تو اسی طرح اب جو دوبارہ الیکشن ہوئے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا حال کیا ہے باقی ساری پارٹیوں کا۔ پی ٹی آئی کے محمود مولوی نے 28,000 سم تھنگ کچھ ووٹ لیے ہیں، اور ایم کیو ایم کے جو امیدوار تھے معید انور، وہ صرف 13,000 ووٹ لے سکے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے پاس ایسے کوئی لوگ نہیں ہیں، اپنے لوگ نہیں ہیں، جن کو آپ یہ بڑے عہدے جیسے گورنرشپ کا عہدہ دے سکیں، میئر کا عہدہ دے سکیں، یا دوسرے عہدے ان کو دے سکیں؟ آپ نے ایک ایسے بندے کو جس کے بارے میں کچھ ٹائم پہلے آپ ہی یہ کہتے تھے کہ اس نے ہماری پارٹی میں جو ہے پھوٹ ڈلوائی ہے، فاروق ستار کے الگ ہونے کی وجہ بھی یہی تھے، آپ لوگ کہنا یہی تھا کہ انہوں نے جو ہے فاروق ستار کو وہ پیسوں کا لالچ دیا ہے، گھر کا لالچ دیا ہے، ان کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، ان کا ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو فاروق ستار ان کو سینٹ کی سیٹ جو ہے وہ دلوانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے خود اس شخص کی وجہ سے اپنی پارٹی میں جو ہے پھوٹ ڈلوائی تھی۔ اس کے بعد آپ نے اب پچھلے دنوں ان کو اپنی پارٹی میں دوبارہ لے لیا، ایک ہفتے میں وہ کنوینئر بن گئے رابطہ کمیٹی کے، اگلے 1-1.5 مہینے میں وہ گورنر بن گئے سندھ کے۔ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے ایم کیو ایم کے لوگوں کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ورکرز کے ساتھ، کہ آپ لوگ اپنے ورکرز کو کیا دینا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہ آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو یہ عہدہ سنبھال سکیں یا جو یہ کر سکیں، یہ کام کر سکیں۔ تو آپ کی ویسے دیکھا جائے آپ لوگوں کی کوئی اوقات رہی نہیں ہے اب، کیونکہ جب سے 2016 سے الطاف حسین صاحب آپ لوگوں سے الگ ہوئے ہیں، وہ آپ لوگوں نے ان کو اپنے آپ سے الگ کیا، اس کو اس طرح بھی لے لیں، تو آپ لوگوں کی یا آپ کی پارٹی کی اب کوئی حیثیت رہی نہیں ہے۔ لوگ آپ سے بزن ہو چکے ہیں۔ آپ کو پتہ تھا کہ ایم کیو ایم کے اچھے وقت میں آپ لوگوں نے لوگوں کے ساتھ کتنا برا کیا تھا، لوگ آپ کے جو کارکنان تھے وہ لوگوں کے ساتھ کتنا برا کیا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو وہ چیزیں درست کرنی تھی، لوگوں کے مسائل حل کرنے تھے، لیکن آپ ان سب سے دور رہے۔ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، کسی کے مسئلے نہیں حل کیے۔ آپ آج بھی کراچی کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، آپ کو مسائل کے ڈھیر نظر آئیں گے وہاں پر۔ ایم این اے ایم پی اے آپ کے بھی وہاں پر ہے۔ اب پی ٹی آئی تو ابھی 3-4 سال وہاں ایم این اے رہی ہے نا، آپ تو پچھلے برسوں سے وہاں سیٹس آپ کی ہیں۔
آپ لوگوں نے کیا کام کیا ہے وہاں پر، کیا کام کروایا ہے؟ آپ کے پاس اختیار نہیں ہوتا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر آپ کیوں حکومت میں آ جاتے ہیں، کیوں حکومت کا ساتھ دیتے ہیں؟ ایک بات بالکل یہ سمجھ نہیں آتی۔ اب یہ وقت جو ہے وہ پہلے والا وقت نہیں رہا، آپ کے ساتھ آپ کے جو ہے ابو جی نہیں ہیں اب، تو آپ بہت سوچ سمجھ کے، بہت دھیان سے یہ فیصلہ، یہ قدم اٹھائیں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی جو ہے مسئلے درپیش نہ ہو۔ کامن ٹیسوری کے اوپر میں آپ کو ذرا ایم کیو ایم کے ترجمان کی طرف سے کوئی بات ہوئی ہے، انہوں نے بیان دیا، وہ دیتا ہوا چلو۔ موجودہ حکومت کے قیام سے لے کر اب تک سندھ میں گورنر سندھ کا آئینی عہدہ خالی تھا، یہ ترجمان نے کہا ہے ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے پہلے مرحلے میں جو 5 نام دیے گئے ان میں سے کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ سندھ میں ایک اہم ترین آئینی عہدہ کافی عرصے سے خالی تھا، سبب مشاورت مزید 2 نام وفاق کو ارسال کیے گئے۔ ایم کیو ایم کی جانب سے دوسرے مرحلے میں سابق ایم این اے عبدالوسیم اور کامران ٹیسوری کا نام تجویز کر کے وفاق کو بھیجا۔ صدر مملکت نے دوسرے مرحلے میں بھیجے جانے والے ناموں میں سے کامران ٹیسوری بحیثیت گورنر منظور کر لیا۔ دنیا میں جمہوریت اور سیاست کی کوالٹی بہتر سے بہتر کرنے پر بحث جاری ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، عوامی عہدوں پر بیٹھنے والوں کے لیے پیمانے سخت کیا جا رہا ہے، اور ایک بدنصیب قوم ہے یہ ہماری کہ جس پر چن چن کر مشکوک اور مشتبہ لوگوں کو تھوپے جا رہے ہیں۔ یہاں اگر یہ گورنر سندھ ہے تو اس عہدے پر اللہ ہی مالک ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں یہ ولاگ آپ کو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ بہت شکریہ۔